السلام علیکم دوستوں. امام مہدی کا نزول ایک لمبے عرصے سے وجہ بحث اور کئی مقام پر یہ وجہ فتنہ بھی بنا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو امام مہدی کہلوایا اور بعد میں اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہلوایا اور پھر اپنے آپ کو احمد نام کا نبی بن کر اس نے اسلام کے اندر ایک احمدی فتنہ کھڑا کر دیا جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں. نومبر دسمبر 1989 میں فس محرم کو جب پورے 1400 ہجری مکمل ہو گئے تھے، اس وقت خانہ کعبہ کو ایک گروہ نے گھیر لیا اور اس میں سے ایک شخص نے اپنے آپ کو امام مہدی کی ڈکلیریشن دی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر فتنہ و فساد پھیلا، قتل و غارت گری ہوئی، جس کو سعودی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کر کے ختم کیا. اسی طریقے سے مہدیوں کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو ہر صدی میں ہم دیکھتے ہیں ایک یا دو انسان ایسے ضرور آئے جنہوں نے یہ ڈکلیریشن کی. اس صدی میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے محمد قاسم، جو یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر سے ان کو یہ خواب آ رہے ہیں. یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں. ان کو کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو چکی ہے. میں اپنے پچھلے ویلاگ میں اچھی طریقے سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اسلام میں کس طریقے سے مزید فرقے بنے. یہ تو ایک امت واحدہ تھی، اس میں کیسے فرقے ڈیوائیڈ ہوئے، پھر فرقے سے مزید فرقے کیسے بنے. امامت کے کانسیپٹ کو بھی میں نے بہت اچھی طریقے سے اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس آنے والے کا جو عقیدہ ہے امام مہدی کے حوالے سے، اس کو بھی میں نے بریفلی ایکسپلین کیا ہے کہ کہاں سے آیا، کون لے کر آیا، اور جو لایا اس نے وہ کام کر بھی دیا جس مقصد کے لیے اس نے یہ عقیدہ انٹروڈیوس کروایا تھا. اب آتے محمد قاسم صاحب پر، جن کو جو خواب آ رہے ہیں، جو ان کے بقول اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بشارتیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ خود بھی اپنے موبائل پر ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں جو کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کو ذرا آپ کلک کر کے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک باقاعدہ یہ گروہ ہے کچھ لوگوں کا جو کمنٹس پہ کمنٹس کر رہا ہے. ہر بندے کے کئی کمنٹس کئی ویڈیو پر ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اس عقیدے میں جان ڈال رہے ہیں. جتنے زیادہ کمنٹس آتے ہیں، ہمیں پتا ہے یوٹیوب کا الگورتھم کس طریقے سے، اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ لوگ بھی اس کو ماشاءاللہ اور جی بڑے خواب سچے ہیں، اس طرح کی جب باتیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ہاں جی اس میں سچائی ہے، ہر کوئی ان کو سچا بول رہا ہے. پھر اس میں کچھ ان کے ایک خاص حواری صاحب بھی ہیں، وہ ان کو امام مہدی ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہی امام مہدی ہیں. لیکن افسوس کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب علماء دین کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. قاسم کی باتوں کو میں سب سے آخر میں کاؤنٹر کروں گا، لیکن پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ قاسم کی باتیں امام مہدی والی ہیں نہیں، یہ نبوت کی باتیں. یہ باتیں صرف ایک نبی کر سکتا ہے کہ نمبر 1 مجھ سے اللہ بات کرتا ہے، یعنی کہ براہ راست اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے. دوسرا، یہ پیغام کبھی اللہ دیتا ہے یا کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تیسرا، مجھے اس میں فیوچر کی باتیں بتائی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ باتیں جو انسان اپنی عقل، اپنے مشاہدے، اپنی اسٹڈی سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ علم جو کہ براہ راست مجھے ایک ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہیں. اور چوتھا اور آخری بات کہ پھر مجھے حکم ہوتا ہے کہ اب جاؤ اس علم کو عام آدمیوں کو بچاؤ، یعنی کہ میں خاص آدمی ہوں، عام آدمیوں تک پہنچاؤ. مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ ساری معلومات، یہ سارا علم میری اپنی کاوشوں سے نہیں ملا، میرے اپنی اسٹڈی سے، تجربات سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ براہ راست مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا. اور یہی پوری ڈیفینیشن ہے نبوت کی. جب وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا تو پھر خدا کا بندوں سے کلام کرنے کا ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا، وہ ہے قرآن کریم. لہٰذا ختم نبوت کے بعد کسی کا یہ دعویٰ کہ وہ خدا سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے یا خدا اس کو خوابوں کے ذریعے بتاتا ہے یا یہ کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، قرآن کی واضح تعلیم کے یکساں خلاف ہے اور نبوت کے بند شدہ دروازے کو کھولنے کے مرادف ہے. آخر میں قاسم کی کچھ باتوں کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. یہ کہتے ہیں 5 سال کی عمر میں مجھے خواب آئے اور جب سے آ رہے ہیں. 5 سال کے بچے کو وحی ملنا قرآن کے رو سے نظر ہی نہیں آتا پاسبل. دوسری بات، جو چیز نبی کو ملتی ہے یعنی کہ علم وحی کے ذریعے، اس کے 2 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. نمبر 1، وہ نبی انسانوں میں موجود تفرقات کو مٹا کر امت واحدہ کرے. نمبر 2، کہ وہ نبی حکمرانوں کے پاس جائے اور ان کو اللہ کا بتایا ہوا قوانین بتایا اور خدا کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے. اب قاسم صاحب کو جو علم مل رہا ہے اس پہ نہ تو وہ اس پرنسپل پہ اتر رہے ہیں کہ امت کے فرقوں کو دور کر کے امت واحدہ بنائیں، اور نہ ہی وہ خدا کی حکومت کی بات کر رہے ہیں.
کہ وہ حکمرانوں کی گلے کی ہڈی بن جائیں. اللہ ان کو لیکن میسج یہ کر رہا ہے کہ پاکستان سپر پاور بن جائے گا اور پھر غزوہ ہند ہوگی اور تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں. تو بھائی جو مین پرنسپل ہے قرآن کی تعلیمات کا، نہ تو آپ نے حکمرانوں کو کوئی چیلنج کیا اور نہ ہی آپ نے عالموں کو چیلنج کیا. آپ کو نہ یہ پرابلم نہ آپ کو وہ پرابلم. آپ یہ بالکل نئی بات کر رہے ہیں کہ شرک کی جو مختلف اقسام ہیں، یعنی کہ جو انسان کے گھروں میں جو شو پیس وغیرہ کسی کریکٹر ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہٹا دو، وہ بھی شرک ہے. ارے بھائی فرقوں کا تضاد اس پر تھوڑی ہے. آپ تو وہ بات چیلنج کرو نا جس کی بنا پہ لوگوں میں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہیں لوگ. آپ تو وہ باتوں کو چیلنج کرو. اور سب سے آخری بات یہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 40 سال کی عمر تک، یعنی کہ 35 سال اللہ ان سے مخاطب ہوتا رہا، ان کو علم دیتا رہا. 35 سال کے اتنے بڑے عرصے میں اس بندے کو تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا مفکر اور عالم بن جانا چاہیے تھا، جس کے پاس علم کا سمندر ہو. لیکن یہ بندہ خود کہتا ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں. اس کے حواری کہتے ہیں یہ بہت شرمیلے انسان ہیں، یہ لبادہ اوڑھ کے وہ لوگوں کے کاؤنٹر ہونے سے بچ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، گڑی ہوئی ہیں. دوستو اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ یا تو یہ بندہ مینٹلی طور پہ نا بیمار ہے، اس کے بچپن میں کچھ واقعہ ہوا ہوگا جس کا اثر اس کے دماغ پہ پڑ گیا اور وہ جو ہے نا پھر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. دوسری بات ہو سکتی ہے کہ یہ فنڈڈ ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ لڑایا جائے آپس میں، ایک مزید فتنے کریٹ کیے جائیں. ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے، بعد میں یہ پھیلے گا اور پھیل کے یہ کیا کیا باتیں لے کر آئے گا. یہ مرتبہ لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیں، پھر یہ کہاں کہاں لے کے جائے گا آپ کو. اس لیے اس فتنے کو ابھی سے ختم کریں، اس کو نہ آپ کو بلیو کریں اس بات پر، کیونکہ یہ قرآن کے بالکل منافی ہے، ختم نبوت کے منافی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. تو دوستو یہ تھا میرا ویلاگ. اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.